Chancellor Malik Mohammad Rafiq Ridwana, Government College of Faisalabad, New Campus. قومی ترانہ چانسلر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ عزت مآب چانسلر سے چھٹے جلسہ عطائے اسناد کے آغاز کی درخواست کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چانسلر، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ چھٹے جلسہ عطائے اسناد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے آغاز کا اعلان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چھٹے جلسہ عطائے اسناد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ میں محمد رمضان طالب علم شعبہ اسلامیات سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا؟ ہم جو تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو سب اشیاء کے نام سکھا کر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا اور فرمایا تم اگر اپنے خیال میں سچے ہو تو ان اشیاء کے ناموں کی خبر دو۔ انہوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یقیناً علیم و حکیم تو صرف تو ہی ہے۔ فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام ان کو بتاؤ۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں حفصہ عبد المجید سے درخواست گزار ہوں بارگاہ نبوت میں نعت رسول مقبول پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جس چاہ در پہ
یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی میں بروں سے لاکھ برے سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برے سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ درے حبیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی نہ کہیں سے دور گے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے ہے دور منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جیسے چاہے جتنا نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسن جمی او خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اب میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تمغہ امتیاز وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے خیر مقدمی خطاب کی استدعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب ملک محمد رفیق رجوانہ، چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، وائس چانسلر صاحبان، معزز ممبران سنڈیکیٹ، محترم اراکین اسمبلی، معززین شہر، دین صاحبان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور ان کے والدین، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آپ کی آمد میرے لیے اس جامعہ کے لیے باعث عزت ہے۔ میں تمام حاضرین کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے چھٹے جلسہ عطائے اسناد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی شہر فیصل آباد کے ماتھے کا جھومر ہے، یا یوں کہیے 2-4 برس کی بات نہیں، یہ کہانی ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ ساندل بار کی اس دھرتی میں لائل پور کا قیام ایک منظم سوچ کا پیش خیمہ تھا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے سفر کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب پہلے استاد نے اسکول کی عمارت میں پہلی کلاس میں آ کر درس و تدریس کا آغاز کیا تھا۔
1905 ہو یا 1924، 1933 ہو یا 1963، ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ اور پھر ڈگری کالج، 1990 میں خود مختار ادارے کا درجہ، اور پھر خوابوں کی تکمیل 2002 اس ادارے نے ترقی کی معراج کو چھوا اور ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ جناب چانسلر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے تاریخ کے ایک نئے دور میں قدم رکھا ہے۔ یونیورسٹی کے تعلیمی فلسفے کا بنیادی نقطہ ہماری معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی اقدار کی بنیاد پہ انسانی فکر کی تشکیل نو ہے۔ ہمارا مقصد طلباء و طالبات کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جہاں خیالات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اخلاقی اور تہذیبی اقدار کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس جامعہ ہاضہ سے منسلک 42,000 طلباء و طالبات، جناب چانسلر، یہ 42,000 طلباء و طالبات آن کیمپس ہیں، ایفیلیٹڈ کالجز کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ادارہ فروغ تعلیم میں پیش ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم ہو یا ہسٹری کی، سائنس کی بات کی جائے یا لسانیات کی، 43 شعبہ جات، 6 کلیات، یونیورسٹی کمیونٹی کالج، 2 منسلک سب کیمپسز، جڑا والا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حکومتی معاونت سے نئے کیمپسز کا اجرا اس ادارے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب چانسلر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے اساتذہ کی کل تعداد جہاں 700 کے قریب ہے، وہاں ان میں سے 270 اساتذہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کے ساتھ 15 منٹ کے فاصلے پہ یونیورسٹی کا نیا کیمپس ہمارے خوابوں کی تعبیر پیش کر رہا ہے، جہاں پر توانائی کے مسائل کو پہلی بار شمسی توانائی کے ذریعے حل کرنے کی جامع کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی میں 200 کلو واٹ کے کیپیسٹی کے آن گریڈ اور ہائیبرڈ سولر سسٹم کے قیام حکومت کے گرین انرجی ویژن کی تکمیل ہے۔ شمسی توانائی کے ذریعے LED لائٹس سے یونیورسٹی کے اندھیروں کو دور کر دیا گیا ہے۔ مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے 1 میگا واٹ شمسی توانائی کے پلانٹ کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور وفاقی حکومت نے اور جناب احسن اقبال صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو فنڈ کریں۔ طالبات کے لیے مین کیمپس میں 3 گرلز ہاسٹلز ہیں جو بہت تھوڑے تھے، کیونکہ یہاں پہ طالبات تقریباً 12,000 کے قریب کو ہاسٹل چاہیے، تو اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری طالبات پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتی تھیں۔ تو اب ہم نے 8 نئے ہاسٹلز کو تعمیر کرنا شروع کیا ہے، اور اس میں 3500 طالبات کے لیے جو قیام کی گنجائش پیدا کی جائے گی۔ اولڈ کیمپس میں خدیجہ ہاسٹل اور فیڈرل ہاسٹل کی شکستہ عمارتوں کی بحالی سمیت ان ہاسٹلز کو بہترین سہولیات سے مزین کر دیا گیا ہے۔ نیو کیمپس میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ سینٹر کی شکل میں پہلی بار اس ادارے کے طالبات کو بین الاقوامی سطح کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جس کا افتتاح ابھی آپ نے خود فرمایا ہے۔ یونیورسٹی کیمپس میں مین لائبریری کا قیام جہاں فن تعمیر کا اچھوتا نمونہ ہے، وہیں اسے علم کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ یونیورسٹی ہاضہ کے لیے پہلی بار 2500 گنجائش کے حامل یونیورسٹی آڈیٹوریم کے خواب کی تکمیل کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارا اگلا کانوکیشن ہوگا اور آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ آڈیٹوریم میں ہوگا۔ ہم اپنے وسائل سے 2 ایکیڈیمک بلاک کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے اور 2 زیر تعمیر ہیں، جبکہ HEC نے کی جانب سے 2 نئے ایکیڈیمک بلاکس اور ہاسٹلز کے لیے فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ تحقیق پہ مکمل توجہ دی جا رہی ہے تاکہ یہ تحقیق ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ مفید ثابت ہو۔ طلباء و طالبات کے لیے پوری یونیورسٹی میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ نیو کیمپس میں مسجد کی تعمیر میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے، اور یہ میں اپنے سارے حاضرین کو اور چانسلر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے یہ ہماری 100% ڈونیشن پہ بن رہی ہے۔ ہمیں یہاں کے لوگوں نے اس کے لیے سارا جو فنڈز ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں۔ جناب چانسلر، یونیورسٹی میں 8 سال سے رکے ہوئے اولڈ کیمپس کے سوشل سائنسز بلاک کو دوبارہ تعمیر کی راہوں پہ گامزن کر دیا گیا ہے۔
قائد اعظم بلاک، فزکس بلاک، تکبیر بلاک اور زولوجی بلاک کے نئے سرے سے تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ اولڈ کیمپس کی پوری چار دیواری کو طلباء کی حفاظت کے لیے آئینی چادر سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس طرح نیو کیمپس کی سیکیورٹی کو بھی مضبوط کیا گیا ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے جہاں نئے بس سٹاپ تعمیر کیے گئے ہیں، وہاں پر 6 نئی بسوں کے ذریعے اولڈ کیمپس اور نیو کیمپس کے درمیان سفر کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ آج یہ ادارہ دنیا کی بڑی جامعات کے ساتھ منسلک ہے۔ یادداشتوں اور معاہدوں کے اس سلسلے میں ساؤتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ، نیو میکسیکو اسٹیٹ یونیورسٹی، بیڈفورڈ شائر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز ان جرمنی، نانجنگ یونیورسٹی چائنا، کستمونیا یونیورسٹی ترکی اور بہت ساری جامعات اس میں شامل ہیں۔ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے 10 ملین کی ریسرچ گرانٹ کا اجرا کیا ہے، جو کہ ہمارے اپنے ریسورسز سے ہے۔ رواں سال میں 100 سے زیادہ کانفرنسز، سیمینارز کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ سائنسدانوں نے مل کے انسانیت کی خدمت کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ ایکیڈیمک سٹاف کے لیے پہلی بار ہاؤسنگ سوسائٹی کے منصوبے پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ 730 ملین سے ہائی ٹیک لیب کا قیام اس ادارے کی نئی سائنسی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہ جو پیسے ہیں یہ ہمیں HEC سے جناب والا ملے۔ فارن فیکلٹی گیسٹ ہاؤس ہمارے آنے والے سائنسدانوں اور اساتذہ کی خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیا یونیورسٹی ڈے کیئر سینٹر ہماری خواتین اساتذہ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ جناب چانسلر، ہمارا سرمایہ ہمارے طالب علم ہیں۔ جہاں طالب علموں کو بہترین تعلیمی ماحول مہیا کیا جا رہا ہے، وہیں پہ غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمارے طالب علم اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ فن تقریر ہو یا شاعری، مضمون نویسی ہو یا اسلامی مذاکرہ، ڈرامہ نگاری ہو یا خطاطی، مصوری ہو یا گلوکاری، ہر میدان میں طلباء و طالبات آگے بڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے کھیل کے میدان آباد ہیں۔ کھلے میدان اور کشادہ دماغ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ ہمارے کھلاڑی ملکی اور غیر ملکی سطح پر ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ ادارے سے فارغ التحصیل طلباء اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر سال 8 دسمبر کو اس ادارے کا فاؤنڈیشن ڈے نہایت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس سال اس موقع پہ بہت بڑے جاب فیئر کا انتظام کیا گیا ہے۔ انجمن طلباء قدیم جو اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت اس بار مختلف اسکالرشپس کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جو اردو، فزکس، فارمیسی اور مختلف شعبہ جات میں دیے جا رہے ہیں۔ میاں وقار یوسف صاحب سر یہاں پہ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں۔ انہوں نے پہلے 1,25,000 اسکوائر فٹ کا ہمیں ایکیڈیمک بلاک بنوا کے دیا تھا، اور ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں 100 اسکالرشپ، میرٹ اسکالرشپ بچوں کے لیے دیے ہیں، اور اساتذہ کے لیے انہوں نے 20 ایوارڈز دیے ہیں جو کہ ٹیچرز ایکسیلنس ایوارڈ ہوں گے۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاس ہمارے چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں اور باقی جو ہماری بزنس کمیونٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، تو میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ ہم ایک بہت بڑی کانفرنس جنوری میں کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ ہم گورنمنٹ، ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیجز کے اوپر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے لوگ آئیں، انڈسٹری سے لوگ آئیں اور ایکیڈیمیا سے لوگ آئیں، اور ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ ہم کیسے اپنی تعلیم کو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے گریجویٹ کو، جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ہمیں ایسے گریجویٹس پیدا کرنے چاہیے جن کو جاب کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک جو ہے وہ راستہ ہم دیکھ پائیں گے کہ ہم کیسے اپنے کریکولم کو اس طرح ڈیزائن کریں اور ہم انڈسٹری کو کانفیڈنس ملیں، ہم گورنمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن کریں تاکہ ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو اپنی ملازمت میں آسانی ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی کو انڈسٹری کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ لنک کیا جائے۔ یونیورسٹی میں بزنس انکیوبیٹر سینٹر کا قیام اس بات کی زندہ دلیل ہے۔ اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا، جناب وزیر اعظم پاکستان کا،
جناب خادم اعلیٰ پنجاب کا اور خصوصاً آپ کا، جن کی شفقت اور محبت ہمارے لیے قابل مثال ہے، جو نہ صرف ہمارے مسائل کو سنتے ہیں بلکہ ہمدردی سے ان کو حل بھی کرتے ہیں۔ آج کا دن میرے طلباء و طالبات جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے خوش نصیبی کا اعلان ہے، اور یہ جو ہمارے سارے مختلف شعبہ جات سے طلباء و طالبات فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، میں آپ کو اور آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پہ میں اپنی فیکلٹی اور اساتذہ کے بھرپور تعاون پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس شہر کے معززین، افسران، ایڈمنسٹریشن کے افسران، سماجی کارکنان، میرے سنڈیکیٹ کے ممبران، وائس چانسلرز گجرات سے تشریف لائے ہیں، پنڈی سے تشریف لائے ہیں، فیصل آباد سے ہیں، ہمارے پاک فوج جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جس پہ ہمیں ہمیشہ فخر رہا ہے، ان کی طرف سے ان کی نمائندگی جنرل امتیاز شرازی کر رہے ہیں، ہمارے ممبر آف نیشنل اسمبلی موجود ہیں، ہمارے پروونشل اسمبلی کے ممبران موجود ہیں، ہمارے چیمبر کے پریزیڈنٹ FCCI کے ہیں، ہمارے شہر کے سارے انتظامی افسران یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کا یہاں پہ آنے کے لیے مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں۔ میری کوشش ہے کہ ادارے میں طلباء کے لیے اور بالخصوص طالبات کے لیے مزید سہولیات مہیا کی جائیں، کیونکہ ایک عورت کی تربیت ایک پورے خاندان کی تربیت ہے۔ جناب چانسلر، میں آخر میں آپ کی آمد اور اس ادارے کو عزت افزائی، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ پھر بھی ہمارے اس ادارے میں تشریف لائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ عزت مآب چانسلر، محترم وائس چانسلر اور معزز سامعین، مجھ پر یہ لازم ہے کہ بمعزز شرکاء کار کو ان طلباء طالبات کی تعداد سے آگاہ کروں جو سیشن 2013 تا 2014، سیشن 2009 تا 2014، سیشن 2010 تا 2014، سیشن 2011 تا 2014، سیشن 2012 تا 2014 اور PhD سیشن 2012 تا 2015 کے امیدواران جو مختلف پروگرامز کے تحت سند کے حقدار قرار پائے ان کی تعداد سے آگاہ کروں۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے: BA، BSc، BCom، BIT ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 7647، BS آنرز، BBA آنرز، BBA بینکنگ اینڈ فائنانس 1977، B8، M8 2077، MA، MSc، MCom، MBA، MPA، LLB آنرز اور فارم ڈی 3864، MPhil اور MSc 419، PhD 35۔ اب میں پروفیسر ڈاکٹر حق نواز انور، کوآرڈینیٹر فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ بیچلر آف آرٹس 2014، بیچلر آف ایجوکیشن 2014، LLB آنرز 2009 تا 2014، BS آنرز 2010 تا 2014، LLB 2011 تا 2014، ماسٹر اور MPhil 2012-2014 اور PhD 2012-2015 کے امیدواران کو سند کے حصول کے لیے جناب چانسلر کے روبرو پیش کریں۔ جناب چانسلر، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد آرڈیننس 2002 کی دفعہ 4 ذیلی دفعہ 5 کے تحت بیچلر آف آرٹس 2014، بیچلر آف ایجوکیشن 2014، LLB آنر 2009 تا 2014، BS آنر 2010 تا 2014، LLB 2011 تا 2014، ماسٹر اور MPhil 2012 تا 2014 اور PhD 2012 تا 2015 کے امیدواران کو جو امتحان کے بعد متعلقہ سند کے حقدار قرار پائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ انہیں یہ سند عطا فرمائی جائے۔ سے جو مجھے اس جامعہ کے چانسلر کی حیثیت سے حاصل ہیں، میں آپ کو مذکورہ مضامین کی اسناد دے رہا ہوں اور توثیق کے لیے یہ دستاویز پیش کرتا ہوں
نیز عبائے فضیلت کے پہننے کی اجازت دیتا ہوں جو اس صنعت کا مقررہ نشان۔ شکریہ۔ میں پروفیسر ڈاکٹر فرحت عباس، ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ سے استدعا کرتا ہوں کہ بی ایس آنرز 2010 تا 2014 ماسٹر اور ایم فل 2012 تا 2014 کے امیدواران کو سند کے حصول کے لیے جناب چانسلر کے روبرو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چانسلر، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد آرڈیننس سن 2002 کی دفعہ 4 ذیلی دفعہ 5 کے تحت بی ایس آنرز سیشن 2010 تا 2014 ماسٹر اور ایم فل سیشن 2012 تا 2014 کے امیدواران کو جو امتحان کے بعد متعلقہ سند کے حقدار قرار پائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ انہیں یہ سند عطا فرمائی جائے۔ ان اختیارات کی روح سے جو مجھے اس جامعہ کے چانسلر کی حیثیت سے حاصل ہیں، میں آپ کو مذکورہ مضامین کی اسناد دے رہا ہوں اور توثیق کے لیے دستاویز پیش کرتا ہوں، نیز اس عبائے فضیلت کے پہننے کی اجازت دیتا ہوں جو اس صنعت کا مقررہ نشان۔ شکریہ سر۔ میں پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ بی ایس آنرز 2010-2014 ماسٹر اور ایم فل 2012-2014 اور پی ایچ ڈی 2012-2015 کے امیدواران کو سند کے حصول کے لیے جناب چانسلر کے روبرو پیش کریں۔ جناب چانسلر، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد آرڈیننس 2002 کی دفعہ 4 ذیلی دفعہ 5 کے تحت بی ایس آنرز 2010 تا 2014 ماسٹر اور ایم فل 2012 تا 2014 اور پی ایچ ڈی 2012 تا 2015 کے امیدواران کو جو امتحان کے بعد متعلقہ سند کے حقدار قرار پائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ انہیں یہ سند عطا فرمائی جائے۔ ان اختیارات کی روح سے جو مجھے اس جامعہ کے چانسلر کی حیثیت سے حاصل ہے، میں آپ کو مذکورہ مضامین کی اسناد دے رہا ہوں اور توثیق کے لیے دستاویز پیش کرتا ہوں، نیز اس عبائے فضیلت کے پہننے کی اجازت دیتا ہوں جو اس صنعت کا مقررہ نشان ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر حضور محمد صابر، ایکٹنگ ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز سے استدعا کرتا ہوں کہ بیچلر آف کامرس 2014 بی ایس آنرز اور بی بی اے آنرز 2010 تا 2014 ماسٹر اور ایم ایس پروگرام 2012-2014 2011-2014 اور 2010-2014 اور پی ایچ ڈی 2010-2014 کے امیدواران کو سند کے حصول کے لیے جناب چانسلر کے روبرو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چانسلر، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد آرڈیننس 2002 کی دفعہ 4 ذیلی دفعہ 5 کے تحت بیچلر آف کامرس 2014 بی ایس سی آنرس بی بی اے آنرس 2010 تا 2014 ماسٹر اور ایم ایس پروگرامز 2012 تا 14 2011 تا 14 2010 تا 14 اور پی ایچ ڈی 10 تا 14 کے امیدواران کو جو امتحان کے بعد متعلقہ سند کے حقدار قرار پائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ انہیں یہ سند عطا فرمائی جائے۔ ان اختیارات کی روح سے جو مجھے اس جامعہ کے چانسلر کی حیثیت سے حاصل ہے، میں آپ کو مذکورہ مضامین کی اسناد دے رہا ہوں اور توثیق کے لیے دستاویز پیش کرتا ہوں، نیز اس عبائے فضیلت کے پہننے کی اجازت دیتا ہوں جو صنعت کا مقررہ نشان۔ جناب چانسلر، میں بحیثیت ڈین فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد آرڈیننس 2002 کی دفعہ 4 ذیلی دفعہ 5 کے تحت بیچلر آف سائنس 2014 فارم ڈی 2009-2014 بی ایس آنرز 2010-2014 ماسٹرز 2012-2014 ایم فل 2012-2014 اور پی ایچ ڈی 2012-2015 کے امیدواران کو جو امتحان کے بعد متعلقہ سند کے حقدار قرار پائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ انہیں یہ سند عطا فرمائی جائے۔ ان اختیارات کی روح سے جو مجھے اس جامعہ کے چانسلر کی حیثیت سے حاصل ہے، میں آپ کو مذکورہ مضامین کی اسناد دے رہا ہوں
اور توثیق کے لیے دستاویز پیش کرتا ہوں. نیسی صبائی فضیلت کے پہننے کی اجازت دیتا ہوں جو اس کا مقررہ نشان. اب میں یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے نگران کے ہمراہ عزت مآب چانسلر سے اپنی سند حاصل کریں. میں عزت مآب چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سند عطا فرمائیں. میں جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تمغہ امتیاز سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. ان کے ساتھ ناظم امتحانات پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی ان کی معاونت کے لیے تشریف لائیں. فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز نبیلہ اسلم شعبہ اکنامکس نگران ڈاکٹر ذاکر حسین. ان کی معاون نگران ڈاکٹر صوفیہ انور تشریف لائیں. نبیلہ اسلم تشریف لا رہی ہیں. پی ایچ ڈی مکمل کی ہے اکنامکس میں. جناب چانسلر سے اپنی سند وصول کریں گے. دوسرا نام سمیہ نسرین شعبہ اکنامکس نگران ڈاکٹر صوفیہ انور تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کریں. ہماری معاونت کر رہے تھے ڈین آرٹس اینڈ سوشل سائنسز. اب میں ملتمس ہوں ڈین اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس سے کہ وہ معاونت کریں. اگلا نام ہے سید محمود مرسل شعبہ اردو نگران ڈاکٹر محمد آصف عوان. اگلا نام ہے محمد نعیم شعبہ اسلامک اسٹڈی نگران ڈاکٹر ہمایوں عباس. ڈین صاحب خود نگران ہیں ان کے. ڈاکٹر آصف عوان صاحب بطور نگران جناب چانسلر صاحب کے سے سند لے رہے ہیں. محمد نعیم اسلامک اسٹڈیز سے ان کا تعلق. ڈاکٹر ہمایوں عباس ان کے نگران. اگلا نام قاضی فضل الہی اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر ہمایوں عباس ان کے نگران. محمد امتیاز حسین اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر ہمایوں عباس ان کے نگران. محمد امتیاز حسین اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر ہمایوں عباس ان کے نگران. بسمہ الیاس اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر ہمایوں عباس ان کے نگران. محمد زمان چیمہ اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر حامد رضا ان کے نگران. محمد جمیل اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر مطلوب احمد ان کے نگران. حافظ محمد سرفراز غنی اسلامک اسٹڈی ڈاکٹر مطلوب احمد ان کے نگران. اس شان سے نگران اپنے طالب علم کو پیش کر رہے ہیں. ان کی سرکردگی میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. آپ کے لیے ہمارے لیے باعث فخر محمد حسنین اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مطلوب احمد نگران. محمد انس گورایا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مطلوب احمد ان کے نگران. فائدہ بلال اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شیر علی ان کی سند وصول کریں گے. ان کے نگران بھی ڈاکٹر شیر علی ہیں. محمد عارف متین برطانیہ میں ہیں. ان کی ڈگری بھی ڈاکٹر شیر علی وصول کریں گے. محمد الیاس عزیز اسلامک اسٹڈیز نگران ڈاکٹر شیر علی. محمد اکرم ساجد اسلامک اسٹڈیز نگران ڈاکٹر عمر حیات. روبینہ کوثر شعبہ عربی ڈاکٹر افتخار احمد خان نگران. روبینہ کوثر شعبہ عربی ڈاکٹر افتخار احمد خان ان کے نگران. حافظ فیاض الحسن جمیل شعبہ عربی ڈاکٹر افتخار احمد خان ان کے نگران. سید اظفار حیدر نقوی شعبہ عربی ڈاکٹر افتخار احمد خان ان کے نگران. محمد یونس شعبہ عربی ڈاکٹر سلیم اسماعیل ان کے نگران. باسط فاطمہ شعبہ عربی ڈاکٹر عمرانہ شہزادی ان کی نگران.
प्रोफेसर फातिमा अपनी PhD की सनद वसूल कर रही हैं जनाब चांसलर से। शुक्रिया डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, मैं मुल्तमिस हूँ एक्टिंग डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज डॉक्टर हजूर मोहम्मद साबिर साहब से। नाम है खुश नसीब तालिब इल्म का सफदर हुसैन ताहिर, शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, निगरान डॉक्टर हजूर मोहम्मद साबिर। शुक्रिया डॉक्टर हजूर साबिर साहब। अब बारी है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। नाज़िम इम्तिहानात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी। पहला नाम सारा दफर, शोबा बॉटनी डॉक्टर मुबशर रियाद, निगरान को मावन निगरान डॉक्टर यासीन अशरफ तशरीफ लाएंगे। अगला नाम यास्मीन गुल, शोबा केमिस्ट्री, निगरान डॉक्टर नासिर रसूल। मुनज़्ज़ा नौरीन केमिस्ट्री, निगरान डॉक्टर नासिर रसूल। अगला नाम मोहम्मद आशिफ, शोबा केमिस्ट्री, डॉक्टर मोहम्मद असगर जमाल, निगरान मावन निगरान डॉक्टर कलीम खोसा साथ जाएंगे। मोहम्मद राशिद आ रहे हैं। अगला नाम शबीर हुसैन, शोबा केमिस्ट्री, निगरान डॉक्टर सायरा शहजादी। इंचार्ज डिपार्टमेंट डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब, मावन निगरान के तौर पर तशरीफ लेके जाएंगे। अगला नाम आयशा सदीका, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी। अगला नाम आफ्ताब अहमद, फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, निगरान डॉक्टर मोहम्मद उमैर अरशद, मावन निगरान डॉक्टर राबिया शबीर अहमद। तशरीफ साथ लेकर जाएंगे अपने तालिब इल्म के। अगला नाम मदीहा लियास, डिपार्टमेंट फूड एंड न्यूट्रिशन, निगरान डॉक्टर मोहम्मद उमैर अरशद, डॉक्टर फरहान सईद साथ जाएंगे, मावन निगरान है। मौजमा अख्तर, शोबा ज़ूलॉजी, निगरान डॉक्टर फरद जमी साथ तशरीफ लाएंगी। अगला नाम दिलबर हुसैन, शोबा ज़ूलॉजी, निगरान डॉक्टर सलमा सुल्ताना साहिबा तशरीफ लाएंगी। अगला नाम बिलाल हुसैन, शोबा ज़ूलॉजी, निगरान डॉक्टर तैयबा सुल्ताना। इस फैकल्टी का आखिरी नाम तनवीर अहमद अब्बास खिची, शोबा ज़ूलॉजी, निगरान डॉक्टर फातिमा जलाल। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब चांसलर से कि वो अपनी नशीद संभालें। जनाब वाइस चांसलर साहब माफ़रत फरमाएंगे। साथ ही नाज़िम इम्तिहानात मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर नौरीन अजीज कुरैशी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कि वो तशरीफ लाएं और अव्वल पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में गोल्ड मेडल तकसीम करें। प्रोफेसर डॉक्टर नौरीन अजीज कुरैशी। पहला नाम है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से गोल्ड मेडल हासिल किया है, 10,000 रुपए का प्राइज मनी है, मुनीबा मुश्ताक। अगला नाम है अप्लाइड साइकोलॉजी से महक अली, BS में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला नाम है सानिया अहमद, BS इकोनॉमिक्स, गोल्ड मेडल हासिल किया है और 10,000 रुपए का कैश प्राइज इन्हें दिया जाएगा। अगला नाम है अली खालिद, BS ऑनर्स एजुकेशन, पहला इनाम हासिल किया है, फर्स्ट टाइम अपने शोबे में गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है।
باعث تکلیف ہمارے طالب علم جنہوں نے اپنے شعبوں میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اگلا نام ہے رانا عبد المنیم خان, انگلش لٹریچر, گولڈ میڈل. عفت معصوم, بیچلر آف فائن آرٹس, فرسٹ پوزیشن, گولڈ میڈل. پرائز منی ₹10,000. تشریف لائیں اور اپنا گولڈ میڈل حاصل کریں. اگلا نام ماورا تحریم, اول انعام حاصل کیا ہے انہوں نے اپنے شعبے میں, فرسٹ پوزیشن ہے ان کی, گولڈ میڈل. فائن آرٹس سے ان کا تعلق. سحر رفیق, LLB آنر, پہلی پوزیشن اور گولڈ میڈل, ₹7,10,000. سمن سعید, میتھس کمیونیکیشن میں اول پوزیشن حاصل کی ہے, اپنا گولڈ میڈل وصول کریں گے پروفیسر ڈاکٹر نورین عزیز قریشی صاحبہ. اگلا نام ہے خدیجہ شہباز, پولیٹیکل سائنس میں, BS آنرز میں اول پوزیشن حاصل کی ہے, گولڈ میڈل وصول کریں گی اور 7 کیش پرائز. سمیرہ شاہد, سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق, اول انعام حاصل کریں گی, گولڈ میڈل اور 7 کیش پرائز. اگلا نام ماریہ امتیاز, B.Ed میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اگلا نام فائزہ انور, MSc اپلائیڈ سائیکالوجی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اگلا نام رابعہ یوسف, اکنامکس MSc, فرسٹ پوزیشن. تاریخ ختم ہو رہی ہے اس نیو کیمپس کی, پہلا جلسہ آتا ہے اسناد اور اس میں یہ لوگ گولڈ میڈل حاصل کر رہے ہیں. تاعمر یہ کہانی باقی رہے گی. رابعہ یوسف MSc اکنامکس, عائشہ جمیل MA ایجوکیشن. اگلا نام ہے زلیرہ عزیز, MA انگلش. اقرا شہزادی, انگلش لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر, فرسٹ پوزیشن. سید ظفر علی شاہ, MA ہسٹری, فرسٹ پوزیشن. سعدیہ سعید, MA انٹرنیشنل ریلیشن, فرسٹ پوزیشن, گولڈ میڈل. مینا طاہر, LLB لاء, سونے کا تمغہ اور اسکالرشپ ₹10,000 کا حاصل کریں گے. مینا طاہر جا رہی ہیں. اچھا, یہ مجھے اپنے اختیارات کا آج پتہ چلا کہ تالی بجانے کی اجازت بھی چانسلر دیتا ہے. شکریہ تھا آپ کی تالیوں کی گونج میں. میں جتنے کانوکیشن میں گیا ہوں, میں ابھی بلکہ سوچ ہی رہا تھا تقریر میں یہ کہوں کہ فیصل آباد بہت ماشاءاللہ زرخیز علاقہ ہے, بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, مگر تعلیم وغیرہ کچھ کنجوس واقع ہوئے. یہ اتنے بچے ٹاپ رینکنگ پوزیشن حاصل کر رہے ہیں, ایوارڈ لے رہے ہیں, ان کی زندگی کی یہ کامیابی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ شاید ڈسپلن کے تحت یا طریقہ کار کے تحت یہ ہے کہ تعلیم کی اجازت میں دیتا ہوں, تو میں اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرتا ہوں. آپ تعلیم ہے. شکریہ تھا آپ کی تالیوں کی گونج میں. مینا طاہر, LLB میں گولڈ میڈل, سونے کے تمغے سے نوازا جا رہا ہے. رحیم فہیم, اگلا نام میتھس کمیونیکیشن سے. اسناد محبوب بھٹی, پاکستان اسٹڈیز, MSc, فرسٹ پوزیشن. آپ کی تالیوں کی گونج میں. میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر نورین عزیز قریشی صاحبہ کا, جنہوں نے گولڈ میڈل تقسیم کیے. وہ اپنی نشست سنبھالیں. میں
मुतमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल कय्यूम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से वो तशरीफ लाएं और अव्वल इनाम लेने वालों में गोल्ड मेडल तकसीम करें। अगला नाम है मुजम्मिल बेदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट पोजीशन। आपकी तालियों की गूंज में कल के पॉलिटिशियन आज पहली मंजिलें हासिल कर रहे हैं। आयशा नूर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, तशरीफ लाएं और अपना गोल्ड मेडल हासिल करें। आकाश अहमद, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक, फर्स्ट पोजीशन, सोने का तमगा, तशरीफ लाएं और अपना तमगा वसूल करें। अगला नाम मोहम्मद अजीम, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तशरीफ लाएं। हमारे मुस्तकबिल के बड़े इंजीनियर, बड़े नाम। मोहम्मद अजीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक, बीएससी में फर्स्ट पोजीशन। मोहम्मद अशरफ, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तशरीफ लाएं और सोने का तमगा हासिल करें डॉक्टर जियाउल कय्यूम साहब से। रहमान हबीब, एनवायरमेंटल साइंसेज से इनका ताल्लुक, बीएस ऑनर्स, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, साथ दुआएं भी कीजिए कि कल आप स्टेज पर मौजूद हों और आप सोने का तमगा हासिल कर रहे हों। नायला कौसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनका ताल्लुक, बीएसआईटी, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। अवैध अली, एमएससी कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। जब आपके डिपार्टमेंट का नाम आता है तो आपकी तालियों से पिंडाल गूंज उठना चाहिए। सिद्रा गुलनार, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज, नायला किरण, इस्लामिक स्टडीज, बीए ऑनर्स, फर्स्ट पोजीशन, तशरीफ ला रही हैं आपकी तालियों की गूंज में। इस बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, अपना सोने का तमगा वसूल करने के लिए तशरीफ लाई है, इसकी हिम्मत को सलाम। मोहम्मद अजमल, बीएस उर्दू, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। फरजाना रफी, एमए अरेबिक, तशरीफ लाएं, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। मोहम्मद आसिफ नवाज, एमए इस्लामिक स्टडीज, तशरीफ लाएं और अपना मेडल वसूल करें। अगला नाम एजाज अली, एमए पंजाबी, तशरीफ लाएं और अपना मेडल वसूल करें। मोहम्मद अदनान इकबाल, शोभा उर्दू, एमए उर्दू में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद अदनान इकबाल। नदीम मुश्ताक, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, फर्स्ट पोजीशन। वसीम अब्बास, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पोजीशन। वर्दा इम्तियाज, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगला नाम है वर्दा इम्तियाज, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। फायदा नजीब, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पोजीशन। हेरा फैयाज, एमकॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट पोजीशन। कलीम जावेद, एमबीए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फर्स्ट पोजीशन। कलीम जावेद जा रहे हैं, इनके बाद अगला नाम है वर्दा कैफ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोने का तमगा हासिल किया है इन्होंने। इकरा जावेद, बीएस ऑनर्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट पोजीशन, तलाई तमगा हासिल किया है इन्होंने। इकरा जावेद। मारिया असलम, अगला नाम है बॉटनी में।
ماریہ اسلم اپنا میڈل وصول کر رہی تھی. اقرا جاوید ان کے بعد آئیں گی. دراصل میڈل کی خوشی ہی اتنی ہوتی ہے کہ آج مجھے بلایا جا رہا ہے اور سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ کل وہ بچوں کے ساتھ آئے تھے, آج بچے انہیں لے کر آ رہے ہیں. ہینا ارشد یہ آنر جیوگرافی. میں شکر گزار ہوں مفتی ڈاکٹر داؤد قیوم صاحب کا جنہوں نے میڈلز کی تقسیم کی. اب میں ملتمس ہوں مفتی ڈاکٹر راے نہاد احمد وائس چانسلر ایرن ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے کہ وہ تشریف لائیں اور میڈل تقسیم. اگلا نام ہے سبابہ رحمان بی ایس آنرز ہوم اکنامکس فرسٹ پوزیشن. اقصی بشیر بی ایس آنرز میتھمیٹکس فرسٹ پوزیشن. رضا احمد بی ایس فزکس. اندرا معروف بی ایس آنرز اسٹیٹسٹکس شماریات کا شعبہ فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے انہوں نے. حفصہ انجم بی ایس زولوجی فرسٹ پوزیشن. حاجرہ جاوید ایم ایس سی اپلائیڈ کیمسٹری فرسٹ پوزیشن. سدرا نورین ایم ایس سی باٹنی فرسٹ پوزیشن. میاں مقبول انور ایم ایس سی کیمسٹری فرسٹ پوزیشن. براہ تمغہ حاصل کریں گے. سومیہ بطول ایم ایس سی جیوگرافی فرسٹ پوزیشن. سومیہ بطول آ رہی ہیں ایم ایس سی جیوگرافی میں فرسٹ پوزیشن ہے ان کی. حافظہ عائشہ عروج میتھمیٹکس ریاضی کا شعبہ تشریف لائیں گی اور اپنا گولڈ میڈل حاصل کریں گی. مستقبل کی ریاضی دان حافظہ عائشہ عروج. اگلا نام عروج کلثوم فزیکل ایجوکیشن سے ان کا تعلق. ایم ایس سی فزیکل ایجوکیشن فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے عروج کلثوم نے. محمد احسن ایم ایس سی فزکس فرسٹ پوزیشن گولڈ میڈل. ایم ایس سی فزکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے محمد احسن. اگلا نام علینا رمضان ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس شماریات پہلا انعام. میری طرح آپ کو میڈلز نہیں مل رہے لیکن جن کو مل رہے ہیں آپ کی تالیوں کی گونج ہونی چاہیے ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے. اگلا نام فرحہ رزاق ایم ایس سی زولوجی اول انعام. اقرا جفار بی ایس آنرز بایو انفارمیٹکس فرسٹ پوزیشن. صبا ارشد فارمجی ڈاکٹر آف فارمیسی ڈپارٹمنٹ فارمیسی فیکلٹی آف فارمیسی. صبا ارشد اپنا گولڈ میڈل وصول کر رہی ہیں. صحت بانو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ٹیکسٹائل ڈیزائن گولڈ میڈل. حافظ آباد ساجد بی اے میں کمپوزٹ میں فرسٹ انعام حاصل کیا ہے انہوں نے یونیورسٹی کے تحت.
Amara Hashmi, BEd, first position. Jafar Hussain, MA English, first position. Mohammad Waqar Arshad, MA Economics. Babar Abbas, MA Political Science. Samia, MA Mass Communication. Babar Abbas के बाद सामया जाएंगे. सामिया मैथ कम्युनिकेशन से अव्वल इनामी. साकिब इमरान शाह, MA फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट पोजीशन. सेहर बानो, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, फर्स्ट पोजीशन. Asif Naveed, MA History, first position. Kehkashan Aslam, Pakistan Study, first position. Kehkashan Aslam अपना तलाई तमगा हासिल कर रही हैं. हमें मुतमिस हूँ ताहिरा याकूब से अप्लाइड साइकोलॉजी, फर्स्ट पोजीशन. मैं शुक्रगुजार हूँ राय नाज साहब आपसे. ताहिरा याकूब, हमें मुल्तमिस हूँ जनाब चांसलर मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अव्वल आने वालों को गोल्ड मेडल से. मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना, चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. नाम है ताहिरा याकूब, शोभा है अप्लाइड साइकोलॉजी. अगला नाम है सुमन तारिक, MA एजुकेशन. तशरीफ ला रही हैं सुमन तारिक, जनाब चांसलर से गोल्ड मेडल हासिल करेंगी आपकी तालियों की गूंज में. अगला नाम है सौरभ बीबी, MA में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इन्होंने. अगला नाम है हेराज पाक, एसोसिएट डिग्री नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. तलाई तमगा हासिल कर रही हैं जनाब चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हाथों से. अगला नाम है मुदस्सर राशिद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, फर्स्ट पोजीशन. अस्मा यूसुफ, MA इस्लामिक स्टडीज. अस्मा यूसुफ, MA इस्लामिक स्टडीज. अगला नाम है तबस्सुम महमूद, एसोसिएट डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फर्स्ट पोजीशन. अगला नाम है समावी अर्श, M.Com कॉमर्स, फर्स्ट पोजीशन. अगला नाम है सिद्रा जबी, BSc कंपोजिट, फर्स्ट पोजीशन. आपकी तालियों की गूंज में सिद्रा जबी जा रही हैं अपना तलाई तमगा वसूल करने के लिए. अगला नाम है महजबीन भुट्टा, BA डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, स्प्रिंग सेशन, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इन्होंने. अगला नाम है सैमसम अनवार, MA में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. तशरीफ लाएं और जनाब चांसलर से अपना तमगा वसूल करें. अगला नाम है
कैसरा याकूब, MSc Applied Psychology, Distance Learning, First Position. अगला नाम है कुरत रैन, MSc Economics, Distance Learning, First Position. अगला नाम है नौरीन फातिमा, MA Education, Distance Learning, First Position. अगला नाम है मेरा खुर्शीद, MA English, Distance Learning, First Position. Mohammad Ikram, MSc Mathematics, Distance Learning Program, First Position. जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह, 20वीं सदी के अजीम मुफक्किर, सीरत निगार, मुहक्किक, वफाकी शरीय अदालत के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपीलेट बेंच के मेंबर रहे। इनकी खिदमत के एतराफ में यूनिवर्सिटी हादा ने जस्टिस पीर करम शाह गोल्ड मेडल के इजरा का फैसला किया है। शोबा उलूम इस्लामिया व अरबी की 3 तालिबात को यह मेडल दिया जा रहा है। पहला नाम है मारिया मुश्ताक, उम्दा तहकीकी मकाला, अहम निसाबी सरगर्मियां। जस्टिस पीर करम शाह गोल्ड मेडल की मुस्तहिक करार पाई। अगला नाम है शकीला अब्दुल रशीद, MA इस्लामियात, उम्दा तहकीकी मकाला, अहम निसाबी सरगर्मियों में इम्तियाजी पोजीशन। अगला नाम है सादिया राय, डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की इल्मी और दीनी खिदमत पर गैर मामूली तहकीकी मकाले पर दिया जा रहा है। अब मैं जनाब इज्जत माब चांसलर से मुल्तमिस हूँ कि वो जनाब वाइस चांसलर, जुमला कुलियात के डीन साहिबान और यूनिवर्सिटी के कलीदी अफसरान को यादगारी शील्ड अता फरमाएं। मैं मुल्तमिस हूँ इज्जत माब चांसलर से कि सबसे पहले यादगारी शील्ड के लिए मैं नाम ले रहा हूँ वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तमगा इम्तियाज, आपकी तालियों की गूंज में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, जिन्होंने इस इदारे में एक नई तारीख रकम कर दी है, न्यू कैंपस को आबाद कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली अपनी यादगारी शील्ड वसूल कर रहे हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, नाज़िम इम्तिहानात, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें जनाब चांसलर से। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हमायूं अब्बास, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग के डीन तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें जनाब चांसलर मोहम्मद रफीक रजवाना साहब से। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर फरहत अब्बास, डीन इंजीनियरिंग के वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें जनाब चांसलर से। हाज़रीन मोहतरम, प्रोफेसर डॉक्टर फरहत अब्बास अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। अगला नाम है प्रोफेसर डॉक्टर हजूर मोहम्मद सादिक, डीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें प्रोफेसर डॉक्टर हजूर मोहम्मद साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हक नवाज अनवर से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें डीन आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, प्रोफेसर डॉक्टर हक नवाज अनवर। अब मैं मुल्तमिस हूँ रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जनाब गुलाम गौस साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, एडिशनल कंट्रोल एग्जामिनेशन कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नदीम मुश्ताक, आदम यूनिवर्सिटी हादा, तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब निशान अहमद खान साहब से वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें।
اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر نورین عزیز قریشی وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار ویمن فیصل آباد سے کہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. پروفیسر ڈاکٹر نورین عزیز قریشی فیصل آباد میں قائم ہونے والی پہلی خواتین کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر. میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر رائے نیاز احمد وائس چانسلر ایڈڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. اب میں ملتمس ہوں جنرل امتیاز حسین شیرازی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ جناب چانسلر سے وصول فرمائیں. جنرل امتیاز حسین شیرازی. اور میں نہایت احترام سے گزارش کر رہا ہوں رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تمغہ امتیاز سے کہ وہ یادگاری شیلڈ چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد جناب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں. جناب چانسلر یادگاری شیلڈ حاصل کر رہے ہیں جناب وائس چانسلر سے. جناب رفیق رجوانہ صاحب جن کی محبتوں کہ ہم ہمیشہ قرضدار رہیں گے ہمارے درمیان موجود ہیں. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تمغہ امتیاز سے ملتمس ہوں کہ عزت مآب چانسلر سے استدعا کریں کہ جلسہ ادائے اسناد سے اتفاق فرمائیں. میں عزت مآب چانسلر سے درخواست گزار ہوں کہ وہ معزز شرکائے کار فیکلٹی ممبران تمغے پانے والوں اور اسناد حاصل کرنے والوں کو اپنے افکار عالیہ سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ڈاکٹر محمد علی صاحب رئیس جامعہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، انتہائی قابل احترام اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، محترم بزرگوار چودھری عبدالستار صاحب، اساتذہ کرام، ان کے والدین، اسٹوڈنٹس کے والدین اور انتہائی قابل احترام طالب علموں، السلام علیکم. میرے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ آج میں پنجاب کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں بطور چانسلر آیا ہوں. اس کیمپس کا قیام وائس چانسلر صاحب بتا رہے تھے کوئی 11-12 مہینے ہوئے، اور پہلے بھی میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، اور جو ترقیاتی کام میں نے یہاں دیکھا اور بھرپور تعداد طالب علموں کی دیکھی تو مجھے اطمینان ہوا کہ اس یونیورسٹی جو جس پیس پہ چل رہی ہے، جس رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ پنجاب کی بھی بہت بڑی یونیورسٹی بن جائے گی انشاءاللہ. آج کل یہ سال کا اختتام ہوتا ہے اور ہر یونیورسٹی میں تقریباً کانووکیشنز ہیں. اسی ہفتے کے دوران 10 دن کے دوران فیصل آباد کا یہ میرا دوسرا دورہ ہے، وزٹ ہے. پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں آیا. جامعات کا جو رول ہے جب سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنے ہیں، اس کی اہمیت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لوگ، فیصل آباد کے لوگ، طالب علم خوش قسمت ہیں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا انڈسٹریل ہب بھی ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں.
اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنی تعداد میں طلبہ طالبات نے گریجویٹ کی اور انہوں نے کافی تعداد میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیے اور بہت بڑی تعداد تھی. اب اس تعداد کو دیکھتے ہوئے آج کل جن یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں ایک تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. حکومت کا حصہ ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, اب انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے تگودو کرنی ہے, اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے مستقبل سنوارنے میں جتنا حکومت کا فرض ہے, معاشرے کا بھی ہے, مگر حکومت کا زیادہ فرض ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا حکومت ہی صرف ان تمام پاسنگ آؤٹ جو بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کو ملازمت کے مواقع مہیا کر سکتی ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر بھی ساتھ اس میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری بجا, ہماری ذمہ داری بجا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کے مطابق معافی چاہتا ہوں, جناب خادم اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق بالخصوص تعلیم کے میدان میں. اب پنجاب میں بالخصوص دیکھ لیں, تعلیم کے میدان میں جو کام ہو رہے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں ہو. اسی طرح سے مرکزی لیول پر بھی, کیونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ سبجیکٹ جو ہے ڈیوالو ہو گیا ہے پروونسز پر, میں بطور چانسلر اس پہ کام کر رہا ہوں, میرا فرض بھی ہے, اور میں گائے بگائے مختلف وائس چانسلر صاحبان سے ڈسکس بھی کرتا ہوں اور رائے بھی لیتا ہوں. بہت یونیورسٹیز بن رہی ہیں, بہت کیمپسز بن رہے ہیں. میرے پاس جو بھی وائس چانسلر صاحب تشریف لاتے ہیں, میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں باقی باتوں کے علاوہ کہ کیمپسز بن رہے ہیں اور یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں, اور اس کے بعد مختلف کالجوں کا مختلف یونیورسٹیوں سے الحاق بھی ہو رہا ہے. جو معیار تعلیم ہے, کوالٹی ایجوکیشن ہے, وہ ہر کسی کا کنسرن ہے, اور میرا بھی بطور چانسلر کنسرن ہے, اور میرے فرائض میں شامل ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن پر نظر رکھی جائے. بہرحال اس پر کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی پھر اس کوالٹی ایجوکیشن کے بعد یونیورسٹیز کی رینکنگ, ان کا جو معیار ہے باقی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں پاکستان کے اندر, ایشیا کے اندر, پھر دنیا کے اندر, تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی کا معیار کیا ہے. اگر رینکنگ میں آپ کہاں فال کرتے ہیں, یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں ان کا معیار, جہاں کہیں بھی وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معیار کیا ہے. معیار کی بہتری کے لیے بہت گنجائش موجود ہے اور ضرورت بھی ہے. ابھی اسٹوڈنٹس کو جب یہ گولڈ میڈل اور ڈگریز دی جا رہی تھی, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس یونیورسٹی کی یہ ساری کارروائی اردو میں ہو رہی ہے. بہت خوشی کی بات ہے, ہماری قومی زبان ہے. اور کئی جگہ پہ انگریزی میں چلتی رہی تو وہاں پہ انگریزی میں ہم کہتے رہے کہ جی کہ آئی پرمٹ دیم ٹو ویئر دی روب, یہ جو گون پہنتے ہیں, تو اس کی انگریزی میں کوئی اہمیت شاید کسی کو پتہ نہیں چلی. تو آج کے اس اردو کے ترجمے میں جب میں نے کہا کہ میں آپ کو عبائے فضیلت پہننے کی اجازت دیتا ہوں, تو میری نظر بار بار عبائے فضیلت پہ رک جاتی تھی. یہ اسٹوڈنٹس نے جو عبا پہنی ہے یہ فضیلت کی ہے, اس کی فضیلت قائم رکھنا بھی آپ کا کام ہے. دس از یور ڈیوٹی. آج آپ
کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن نصیب کیا، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات ضرور کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے اور ہے بھی حقیقت، کہ آج کا دن دیکھنے کے لیے جہاں آپ نے 16 سال محنت کی، جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا اس سے زیادہ محنت کی اور سال لگائے، وہاں پہ آپ کے والدین کا جو کنٹریبیوشن ہے، والدین کا جو حصہ ہے، اس کو سوچئے۔ اب یہ جو فضیلت ہے، ابائے فضیلت ہے، اس کی فضیلت میں بہت سے حصے دار ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پاکستان میں ایک ایسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، تو اس فضیلت میں حصہ پاکستان کا ہے، اس فضیلت میں حصہ آپ کے والدین کا ہے۔ اور ہر کسی کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ والدین بڑی مشکل سے بڑی تکالیف کو برداشت کر کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کے خاندان کے یہ حالات ہوں گے میری بات سمجھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور جو ویل آف لوگ ہیں جن کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے مواقع آئین پاکستان کے تحت تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اس بنیادی حق کے حصول کے لیے حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے مواقع اور فیسلٹیز پرووائڈ کرے کہ بنیادی حق کا حصول آسان ہو۔ اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، اپنی ویژنری لیڈرشپ کے پلان کے تحت صوبے میں ہو یا پاکستان بھر میں ہو۔ تو پھر ان والدین کو دیکھیے، جائیے آئیے گولڈ میڈل اپنی والدہ کی جھولی میں ڈالیں، جائیے آج اپنے والدین کے پاؤں چھوئیں، اور آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں ان کی دعائیں لے کر۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس ڈگری میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اور بھی ہے، وہ غریب آدمی ہے اس پاکستان کا، کامن مین ہے، جو آپ سے مستفیض ہوگا، جو آپ کے علم سے مستفیض ہوگا، جو آپ کی پریکٹیکل لائف سے، عملی زندگی سے مستفیض ہوگا، اس کا آپ پر حق ہے، کامن مین کا، غریب آدمی کا۔ وہ بھی اس ابائے فضیلت میں حصے دار ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کس کس کو لٹانا ہے۔ آپ کو پاکستان نے سب کچھ دیا، آپ کے والدین نے دیا، حکومت نے جو کچھ دیا، یہ آپ نے سوسائٹی کو بھی لٹانا ہے، پاکستان کو بھی لٹانا ہے، اور اس غریب کی حد تک، غریب تک بھی پہنچنا ہے آپ نے، جس شعبہ زندگی میں آپ جائیں۔ فیصل آباد کے حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جہاں کے کاروباری حضرات، تاجر حضرات، جن سے میرا بھی بڑا تعلق ہے، وہ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ مسجد کے حوالے سے کہہ رہے تھے اور اسکالرشپ کے حوالے سے کہہ رہے تھے۔ آج میں صبح کہنا تو نہیں چاہیے، مگر اب مناسبت کے لحاظ سے میرا اور اللہ کا ایک معاملہ ہے، مگر میں اب اپنے جذبات کو روک نہیں سکتا اسی حوالے سے کہ کار خیر کیا ہوتا ہے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کر رہا تھا تو ایک آیت پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہا تھا۔
اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو خاموشی سے بھی دیں لوگوں کو اور اعلانیہ بھی دیں. یہ کلام پاک کی بات کر رہا ہوں اور اس سوشل سوسائٹی کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے دیا ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ فیصل آباد میں پاکستان بھر میں ایسے لوگ ہیں جو اداروں کو دیتے ہیں ان نسلوں کے لیے اپنی کمائی کا حصہ خاموشی سے بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا فیصل آباد کی تاجر اور کاروباری برادری سے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. حکومت کا فرض ہے مگر اب یہ وقت آ گیا کہ سوشل جو سوسائٹی ہے، جو ایسے افراد ہیں، ان کو بھی حکومت کا ہاتھ بٹانا پڑے گا. ان کو بھی ان اداروں کا، ان کو بھی نادار لوگوں کا، ان کو بھی اسپیشل ایجوکیشن کا، مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کا، اس طرح کے کئی ادارے ہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے کار خیر کی. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے درد رکھنے والے لوگ ہیں اور لوگوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی ڈونیشن جا رہی ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس کے لیے ایک میکانزم بنا ہوا ہے کہ ان کو آپ ساتھ ہی کسی بورڈ میں، کسی پیٹرن سوسائٹی میں، یا ان کو کسی طرح آپ ان کو امور جامعہ یا دوسرے امور میں آپ شریک کریں. اور الحمدللہ اس کا رسپانس بہت زیادہ ہے. ہسپتالوں کو دیکھ لیں. فیصل آباد میں آپ کے کتنے انصاری صاحب تشریف فرما، ہمارے ایم این اے میرے محترم، باقی ایم پی حضرات، خواتین ایم پی حضرات، کہ کتنے کاروباری افراد یہاں اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور باقیوں کو بھی یہ ہمت دے کہ وہ یہ کام کریں. پاکستان، کیونکہ یہ جب باتیں کریں کاروبار کی کریں تو اور ساتھ ہی آپ کی ملازمتوں کی کریں تو پھر یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہیں اور اس سے پہلے کیا تھے. آپ کے سامنے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، یہ ان کا فرض بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، تمام قوم کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر ان کے مشورے سے، پارلیمنٹیرین کے مشورے سے ضرب عضب شروع کیا. کراچی آپریشن شروع کیا. الحمدللہ وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے. اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا، پڑا ہے پاکستان کی اکانومی پہ. میں ساری باتوں کو آخر میں جو نتیجہ اخذ کروں گا آپ کے آج کے اس فنکشن سے ریلیٹ کروں گا. جو کچھ حصول امن کے لیے حکومت نے کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے کیا، ہم ان کے بھی مشکور ہیں. محب وطن ہیں سارے لوگ، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آئیے مل کے پاکستان کو سنواریں. سیاست اپنی اپنی، مگر پاکستان سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے. آئیے سیاست میں شرافت کو آگے لے چلیں. آئیے پرفارمنس بیسڈ سیاست کریں، کارکردگی کی بنیاد پر سیاست کریں اور تعمیری تنقید کریں. وہ تنقید نہ کریں، وہ کام نہ کریں جس سے معیشت کا پہیہ رک جائے یا ترقی کا پہیہ رک جائے. بڑے ہم فراغ دلی سے کر رہے ہیں. اور جب یہ امن عامہ کی صورت بہتر ہوئی، آپ نے دیکھا کہ عروس البلاد کراچی، اس کی روشنیاں لوٹی، پاکستان میں امن و امان ہوا اور پھر کاروبار ترقی پذیر ہوا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کارنامہ سی پیک، چائنا پاک اکنامک کوریڈور. اس کی اتنے فوائد ہیں کہ وقت آنے کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا. اسی طرح سے جب یہ کاروباری معاملات بہتر ہوں گے، بزنس انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا، انڈسٹری لگے گی تو آپ کو روزگار ملے گا. آپ کی یہ ڈگریاں کام آئیں گی، آپ کی یہ میڈل کام آئیں گے اور پاکستان بہت ترقی کرے گا. ہمیں آپ سے امید ہے، آپ پاکستان کا مستقبل ہے. پاکستان کا مستقبل آپ ہے.
اقتصادی راہداری کے حوالے سے آپ بلوچستان کو مد نظر رکھیں، دیکھیے کہ گوادر پاکستان کی تقدیر بدلے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جتنا بلوچستان سے وابستہ ہے باقی صوبوں سے بھی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک ترقی کا مسلسل ایک سفر ہے، وہ تمام کو مل کے کرنا چاہیے۔ منزل ایک ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سلامتی، اور ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں ود ان دی کنٹری یا اکراس دی بارڈرز۔ افغانستان میں امن ہے، افغانستان میں استحکام ہے تو پاکستان میں استحکام ہے۔ اسٹیبل افغانستان مینز اسٹیبل پاکستان۔ اسی طرح سے ہندوستان ہو، دہشت گردی دنیا کے کسی کونے میں ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم تو خود شکار ہو چکے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پاک افواج کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہمارے آج کے لیے اور مستقبل کے لیے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آرمی پبلک سکول کے ان بچوں کو جن کا خون رنگ لایا۔ وہ کیا کہتے ہیں، رنگ لائے گا شہیدوں کا خون، شہیدوں کا لہو۔ ان کا لہو رنگ لے آیا ہے، قوم متحد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کس جذبے سے یہ ضرب آپریشن چلا۔ ان حالات میں کمیونیکیشن کی ترقی، موٹر ویز کی، سارے آپ کے سامنے ہیں۔ کہیں آپ کو اعتراض ہے، ضرور اعتراض کریں، اپوزیشن کا بھی فرض ہے اعتراض کریں، مگر جہاں بنتا ہو اعتراض اور جہاں اصلاح کا پہلو نکلے ہم فراغ دلی سے قبول کریں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کے صبر کا اور امتحان نہیں لیتا۔ کیا کہا آپ نے بیٹے؟ شوڈ آئی فنش اٹ؟ بہرحال میں وائس چانسلر صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے بڑی محنت کی، اور مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وائس چانسلر میرے چھوٹے بھائی ہیں، اینڈ ہی از فرام ملتان۔ یہاں ایک اور ملتان کے ہمارے سپوت وائس چانسلر گجرات یونیورسٹی بیٹھے ہیں، باقی وائس چانسلر صاحبان جو یہاں تشریف فرما ہیں، رائے صاحب ہوں، محترمہ خاتون جو وائس چانسلر ہے، تمام وائس چانسلر صاحبان کو ایم سوری میں ویلکمنگ ایڈریس میں آپ کا نام شاید بھول گیا۔ آپ لوگ سرمایہ ہیں پاکستان کی اس نسل کا، جو آپ ان کو تربیت دے رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں اپنی اپنی یونیورسٹی میں۔ میرا کیونکہ انٹریکشن رہتا ہے تمام وائس چانسلر صاحبان سے، تو ہماری یہ کوشش ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کا کوئی کریڈٹ میں تو کم از کم نہیں کہتا کہ ہم اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ میرا یہ فرض ہے، میں جس عہدے پہ تعینات ہوں اور اس پر میرا یہ فرض ہے، میں کہوں جی میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ آئی او اے ڈیوٹی ٹو دی سوسائٹی، ٹو دی انسٹیٹیوشنز، ٹو مائی نیشن، ٹو مائی پارٹی، ٹو مائی لیڈرشپ۔ الحمدللہ میری بڑی سموتھ ورکنگ ہے، میری قیادت کا مجھ پر اعتماد ہے۔ اذان ہو رہی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گو ہیڈ، پاکستان کا مستقبل آپ پر ہے۔ میں وائس چانسلر صاحب اور تمام فیکلٹی کے ممبرانز کا، تمام انتظامیہ کا، تمام یونیورسٹی کے عملے کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں جناب وائس چانسلر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ عزت مآب چانسلر سے چھٹے جلسہ عطائے اسناد کے اختتام کے اعلان کی درخواست کریں۔ جناب چانسلر، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ چھٹے جلسہ عطائے اسناد کی کارروائی کے اختتام کا اعلان فرمائیں۔ میں چھٹے جلسہ عطائے اسناد کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔